بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر ایک بار اور تقویۃ الایمان پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی اور بتایا کہ میں نے انسان کو بنایا کیوں؟ آزمائش کے لیے کہ کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ اب جب آزمائش ہوگی تو آزما کر اللہ چھوڑ نہیں دے گا۔ جو بھی آزمائش ہوتی ہے اس کے بعد اگر نتیجہ نہ بتایا جائے تو اس آزمائش کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا جو لوگ اپنے پالنے والے کا انکار کریں گے۔ اب اس انکار کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ انکار کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ دوسرا انکار یہ ہے کہ مانتے تو ہیں کہ اس نے پیدا کیا مگر اس کو نہیں مانتے۔ تیسرا انکار یہ ہے کہ مانتے تو ہیں کہ اس نے پیدا کیا مگر عبادت ہم اس کے ساتھ دوسرے کی بھی کریں گے اور دعاؤں میں بھی دوسرے کو پکاریں گے۔ اسباب کے دائرے میں جو اختیارات آتے ہیں وہ مخلوق کے پاس بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ شرک یہ ہے کہ جو چیز اسباب کے تحت نہیں ہے اس قسم کے اختیارات کا مخلوق کو مالک سمجھا جائے، جبکہ اس قسم کا ایک بھی اختیار اللہ نے مخلوق کو نہیں دیا، نہ نبی کو، نہ فرشتے کو اور نہ ہی جن کو۔ لاجک کے تحت بہت سی چیزیں ہوتی ہے، جیسے بیماری کا علاج کرنا تاکہ جسم میں فائٹ کی طاقت بڑھے اور بیماری ختم ہو جائے۔ بیماری ہوتی ہی ہے اس کو جس کے جسم میں فائٹ کرنے والے جراثیم کم ہو جاتے ہیں یا کمزور پڑ جاتے ہیں، اور لاجک سے ہٹ کر وہ کام جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا اس پر یقین رکھنا یہ توحید ہے۔ آج کے دور میں جو شرک سب سے زیادہ اویلیبل ہیں وہ ہے پکار میں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دعا مانگنا غیر اللہ سے، غیر اللہ کو حاجات کے لیے پکارنا۔ اب آخر غیر اللہ ہے کون؟ تو اللہ کے سوا سب غیر اللہ ہے، پھر وہ نبی ہو، فرشتہ ہو، اللہ کا ولی ہو، بزرگ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ معبود نہیں ہیں، وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں۔ تو پکارنے کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو طریقہ ہے، آپ نے جو طریقہ اپنایا ہوا ہے وہ خود اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اگرچہ آپ نے لفظ معبود استعمال نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں شیطان بآسانی بندے کو مبتلا کر دیتا ہے اور بندہ بڑی ہی آسانی سے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ شیطان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ بندے کو سیدھے راستے سے ہٹا دے، اللہ کی عبادت سے ہٹا دے، توحید میں ملاوٹ کر دے۔
ہم سب جانتے ہیں، جاننے کے باوجود پھر بھی ہم سمجھتے نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ معلوم ہوا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، لیکن ہر قسم کی پکار شرک نہیں ہے۔ مدد کے لیے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ عمومی مدد شرک میں داخل نہیں ہے۔ مدد کے لیے پکارنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں حلال اور ایک ہے حرام، اور ایک ہے جائز و حلال۔ مدد کی وہ قسم جو جائز ہیں وہ لاجک ہیں کہ آپ نے جس کو مدد کے لیے بلایا وہ آپ کی مدد کسی لاجک کے ذریعے کرے گا۔ مثلاً کوئی مظلوم مدد مانگے، کہے پلیز ہیلپ می، تو مدد کرے گا سننے والا اپنے لاجک سے۔ لیکن اگر پانی میں ڈوبنے والا جب اس بات کو محسوس کرے کہ کوئی راہ فرار نہیں ہے اور دور دور تک کوئی معاون مدد کرنے والا نظر نہیں آتا، پھر اگر کوئی اسباب بھی موجود نہ ہوں جیسے کشتی وغیرہ، تو ایسے حالات میں اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے، کسی اور سے مدد چاہو گے، تو یہ مدد حرام ہے، یہ پکار بھی حرام ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آپ کی آواز پر لبیک کہے گا، کوئی آپ کی مدد کرے گا، کوئی آپ کی مدد کے لیے آئے گا، تو وہ صرف ایک ہی ذات ہیں اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ غیر اللہ تو آپ کی پکار سننے کی ہی صلاحیت نہیں رکھتا، تو آپ کی مدد کیا کرے گا؟ اس کو کوئی پرواہ نہیں اگر آپ ڈوب کر بھی مر جائیں تو۔ لیکن ایک ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اگر آپ ڈوب کر مر بھی گئے تو وہ آپ کو ساحل پر لا کر زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کو کسی لاجک کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے پاس لاجک کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور وہ اس کی بھی طاقت رکھتا ہے کہ کچھ نہ کریں، کیونکہ اس نے اس کائنات کو بنایا بغیر کسی مٹیریل کے۔ اللہ نے اپنی کن کی صفت سے اس کو بنایا، اس کو وجود بخشا، اور یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ ڈائریکٹ نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اس کی مصلحت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے نظام کو اسباب کے تحت چلا دیا۔ لیکن اللہ اپنی قدرت دکھاتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں کسی کا محتاج ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مشرک نہیں تھی۔ فرما بردار اور نافرمان دو طرح کے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو بھیجے گئے مشرکوں کی ہدایت کے لیے۔ اس وقت تو شرک یہ شروع ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بس اللہ نے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پہلے ایک قالب بناتے ہیں، پھر اس قالب میں اپنی روح کو ڈالتے ہیں۔ تو یہی کہتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بس بنا دیا، کوئی اس کی لاجک نہیں ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بس اللہ نے بنایا، کوئی اس کی لاجک نہیں ہے،
تو اللہ کی دوسری بھی کچھ مخلوق ایسی ہے جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے اختیار دینے سے جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ یہ شرک کی پہلی بنیاد ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے فلاں کو تمام اختیارات دے دیے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ اس کو بارش کا اختیار دیا اور اس کو دوسرے اختیارات نہیں دیے۔ یہ صرف بارش کا اختیار رکھتا ہے، یہ اپنی مرضی سے جب چاہے گا بارش برسا دے گا، جب اشارہ کرے گا بادل آ جائیں گے اور بارش ہوگی۔ اور دوسرا اولاد کا اختیار رکھتا ہے، جب چاہے گا جسے چاہے گا اولاد دلوا دے گا، اور یہ اختیار اس کے پاس اللہ کے اختیار دینے سے آ گیا ہے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ پتھر کے بت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اللہ کی جانب سے ان کو تحفے میں، گفٹ میں یہ صلاحیت ملی۔ پھر اگر یہ بات ظاہر ہو جاتی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کہتے، ہاں مگر اللہ تو ان کو اختیار دینے پر قادر ہیں۔ اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے انہی کو کیوں اختیار دیا ہے، اوروں کو اختیارات کیوں نہیں دیے، تو وہ یہ کہتے، یہ تو بڑے بزرگ اور نیک لوگ ہیں، اور اللہ کو ان کی بزرگی پسند آ گئی ہے، اور اللہ نے ان سے خوش ہو کر ان کو دیے ہیں، اور جب اللہ اپنی عطا سے کسی کو دینا چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ شرک پھیلنے کا ایک نیا طریقہ ہے، یہ شرک پھیلانے کا ایک نیا طریقہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اسی شرک کی نفی کے لیے آئے تھے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو جنت دیتا ہے، اور اس کو دنیا میں اعلیٰ مقام دیتا ہے، اس کو لوگوں کا رہبر بناتا ہے، اس کو نیک اولاد دیتا ہے، مگر اس کو اپنے اختیارات میں شرکت نہیں دیتا۔ اور قرآن میں اسی شرک کی نفی ہے کہ اللہ اپنے اختیار میں کسی انسان کو ایسا درجہ نہیں دیتا، اور اسی کو اللہ نے اپنی معبودیت میں شرک قرار دے دیا ہے کہ میرے جیسا معبود تم نے کیوں تراش لیا، حالانکہ وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ جیسے نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے اسباب سے ہٹ کر کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں دیا۔ اسی کو بتانے کے لیے لاکھوں انبیاء، لاکھوں پیغمبر تشریف لائے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا لی، ان سے باتیں کرنے لگے، ان کو اپنا دکھ درد سنانے لگے، اور دھیرے دھیرے ان کے آگے جھک گئے اور ان سے منتیں مرادیں مانگنے لگے، اور کہا کہ یہ ہمیں اللہ کی عطا سے دیں گے، ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب عقل یہ دیکھتی ہے کہ بزرگوں اور انبیاؤں سے بہت سی چیزیں صادر ہو جاتی ہے بغیر لاجک کے، تو پھر یہ کیا ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، تو یہ ایک صفت ہے کہ کسی کو اختیار دینا دوسری صفت ہے، کسی کے ہاتھ کام کا کروانا اور کسی کو اختیار دینا، دونوں صفتوں میں فرق ہے۔ تو یاد رکھو، جتنے بھی پیغمبر کے پاس معجزے ہوتے ہیں ان کو اختیار نہیں دیا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، اور کام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور 100% اختیارات اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جانب وحی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگلی سے اشارہ کریں، ٹکڑے میں کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزے کا مطالبہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تھے، بلکہ کہہ دیتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تو کہہ دیا نہیں۔ مشرکین کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ اگر ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ مشرکین نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اشارہ کر دیں اور زمین سے چشمہ نکل آئے، اشارہ کریں اور ایک باغ کھجور کا ہو جائے، قرآن اور ایک باغ انگور کا بھی پیدا کر دیں، اشارہ کریں اور ایک باغ کھجور کا پیدا ہو جائے، اشارہ کریں اور ایک باغ انگور کا پیدا ہو جائے۔ یہ تمام مطالبات مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اور مشرکین وہ کون تھے جنہوں نے یہ تمام مطالبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے؟ تو روایت میں موجود ہے یہ بات کہ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کہہ دیں انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ مطلب یہ کہ میں انسان ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، اس کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اشارہ کریں ایک گھر بھی سونے کا ہو جانا چاہیے، ایک سونے کا گھر ہو، یہ بھی مطالبہ کیا۔ ابھی ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور ہم جانے پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے سامنے آسمان سے قرآن لے کر نہ آئیں، ہم اس کو پڑھیں گے، پھر ہم کو پتہ چلے گا۔ ہم کو تو کوئی جبرائیل نظر نہیں آتے، یہ تو آپ کہتے ہیں کہ جبرائیل آتے ہیں قرآن لے کر۔ تو ان تمام باتوں کا نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے اس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں ایک انسان ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور انسان کو اسباب سے ہٹ کر اختیارات نہیں ہوتے ہیں، انسان کی صلاحیتیں محدود